گدھا ہمارا دوست ہے۔ ایک جگہ دو بوڑھے کافی دیر سے کسی بات پر بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ آتے جاتے لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ آخر یہ کیوں بچوں کی طرح ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد بحث کا شور تھما اور دونوں ہنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر ایک راہگیر نے پوچھا، بزرگوں، اس خوشی کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بولے، ہاں، ہم بہت دیر سے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ اتنے بہت سارے ملکی مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں، اور پھر طویل بحث مباحثے کے بعد آخر ہم نے اس کا حل تلاش کر ہی لیا۔ اس شخص نے تجسس سے پوچھا، اچھا، یہ تو کمال ہی ہو گیا، ذرا ہمیں بھی تو بتائیے مسائل کے حل کا نسخہ کیا ہے؟ بزرگ بولے، اگر پوری قوم کو جیل میں ڈال دیا جائے اور ان کے ساتھ ایک گدھا بھی وہاں بند ہو تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، مگر گدھے کو کیوں قید کیا جائے؟ اس شخص کے اس سوال پر دونوں بوڑھے زور زور سے ہنسنے لگے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھا، میری بات پر یقین آ گیا نا؟ یہ قوم اپنے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہوگی، سب کو بس گدھے ہی کی فکر ہوگی۔ وفاقی حکومت نے اقتصادی سروے رپورٹ جاری کی تو اسی نوعیت کی فکر مندی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان میں بھینسیں 14 لاکھ اضافے کے ساتھ 4 کروڑ 10 لاکھ سے بڑھ کر 4 کروڑ 24 لاکھ ہو چکی ہیں، اور بھیڑیں بھی تقریباً 3.5 کروڑ سے بڑھ کر 4 کروڑ ہو چکی ہیں۔ بکریاں 7 کروڑ 80 لاکھ سے بڑھ کر کوئی 9 کروڑ کے قریب ہو چکی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ملک میں 4 لاکھ گھوڑے، 2 لاکھ خچر اور 11 لاکھ اونٹ ہیں، لیکن ان کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ مجموعی طور پر گزشتہ مالی سال کے دوران مویشیوں کی تعداد میں 19 لاکھ کا اضافہ ہوا۔ یہ خوش کن اطلاع تھی، مگر حیران کن طور پر ان جانوروں کی تعداد میں اضافے کی خبر میڈیا کی سرخی نہ بن سکی۔ البتہ جب گدھے سے متعلق یہ اعداد و شمار سامنے آئے کہ ان کی تعداد 55 لاکھ سے بڑھ کر 56 لاکھ ہو گئی ہے، تو اس کا میڈیا ہیڈ لائنز کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی اس قدر کثرت سے ذکر ہوا کہ لفظ ڈونکی ٹرینڈ کرنے لگا۔ ایک مرحلے پر تو یوں لگا کہ شاید گدھا ہمارا قومی جانور ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں گدھا کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ تو ہم نے بھی سوچا کیوں نہ اس گدھے سے کچھ ہیلو ہائی ہی کر لی جائے، اور تعارف تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ضروری ہے۔ گو کہ گدھے کا تعارف کروانا کسی کو گدھا بنانے کے مترادف ہے کہ اس سے کون واقف نہیں، مگر پھر بھی کچھ باتیں ضروری ہیں۔ ہم اس سے گدھا یا کھوتا کہتے ہیں، جبکہ اس کا سائنسی نام ایکوس اور افریکینیس ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس سیدھے سادھے جانور کی دنیا بھرے 250 کے قریب اقسام ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایکوس کہنے میں اتنا کیوں تکلف کیا، اور تکلف کرنے کی کیا وجہ ہے، اور آخر کیوں میں نے اتنا توقف کیا؟ تو اس سیدھے سادھے جانور کی دنیا بھر میں 250 کے قریب اقسام بھی ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر گھوڑے کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے مال برداری اور سواری کے لیے 5000 برس سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے خوب استعمال کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 3000 سال مسیح میں مصر میں اس کا گھریلو استعمال شروع ہوا۔ گو کہ اسے صابر، قانے، فرمانبردار اور سخت جانور سمجھا جاتا ہے، تاہم اس کی ضد بھی مشہور ہے۔ ذہین ہے مگر بے وقوفی میں بھی کم نہیں۔ عام طور پر 15 سال تک زندہ رہتا ہے، مگر اچھی دیکھ بھال کی جائے تو 50 برس بھی یہ گدھا جی لیتا ہے، اور گدھی 12 ماہ میں ایک ہی بچہ دیتی ہے کہ گدھوں کے جڑواں بچے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق دنیا میں 4 کروڑ کے لگ بھگ گدھے ہیں، جن کی تعداد میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ ایتھوپیا، پاکستان، چین، میکسیکو، سوڈان، چاڈ، بھارت وغیرہ سب سے زیادہ گدھے رکھنے والے ممالک ہیں۔ 2017 میں یہ حیران کن رپورٹ بھی منظر عام پہ ہے کہ چین میں اچانک 3 ملین گدھے کم ہو گئے۔ یہ گدھے کہاں گئے؟ کیا یہ بھی بتانا پڑے گا؟
ارے بھائی گوشت کا چکر ہے وہ، مگر وہاں اس کی کھال سے کئی طرح کی مصنوعات بھی بنائی جاتی ہیں اور گدھے وہاں کم پڑ گئے۔ البتہ اب اس مقصد کے لیے کھال نما مصنوعی چیزیں بنا لی گئی ہیں جس پر گدھوں نے سکھا سانس لیا ہے۔ اب آتے ہیں مشہور گدھے۔ دو گدھے بہت مشہور ہیں۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا، جس کے متعلق شیخ سعدی نے کہا کہ خر عیسیٰ اگر با مقا روت چوں بیابت ہنوز خرباشت، یعنی اگر عیسیٰ کا گدھا مکے سے بھی ہو آئے تب بھی گدھے کا گدھا ہی رہے گا۔ یہ شعر ایک محاورے کی صورت اختیار کر گیا جسے کسی کی عادت نہ بدلنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم کئی ایک کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گدھا نہیں تھا، یہ صرف شاعرانہ تخیل ہے۔ البتہ ملا نصیر الدین کے گدھے سے تو شاید ہی کوئی ناواقف ہو، ان کے گدھے سے متعلق بہت سے قصے مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر ملا جی کے ایک پڑوسی نے ان سے تھوڑی دیر کے لیے گدھا مانگا تو ملا جی نے بہانہ بنایا کہ گدھا یہاں نہیں ہے۔ اسی وقت مکان کے پیچھے سے گدھے کے رینکنے کی آواز سنائی دی۔ پڑوسی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، ملا جی آپ نے تو کہا تھا کہ گدھا نہیں ہے اور یہاں اس کی آواز آ رہی ہے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، خدا تمہارے ایمان کی کمزوری پر معافی دے، ایک جانور پر تم نے اعتبار کر لیا اور مجھ جیسے سفید داڑھی والے بوڑھے آدمی پر بے اعتباری۔ اسی طرح ایک مرتبہ ملا جی گدھے پر سبزیاں لاد کر بیچنے نکلے۔ وہ جب بھی آواز لگاتے گدھا بھی ساتھ ساتھ رینکتا، جس سے ان کی آواز دب جاتی۔ وہ ایک جگہ پہنچے جہاں بہت سے لوگ جمع تھے، ملا جی نے صدا لگائی تو گدھا بھی ان کے ساتھ ساتھ رینکا۔ اس پر انہوں نے موٹا سا ڈنڈا اٹھا